رمضان 1446 اس کا دوسرا جمعہ، اور آج ہم تمام دوست کتاب الہی اور ہم مسلمان اس عنوان سے چند علمی اور عملی باتیں جانیں گے، سیکھیں گے، لیکن یہاں بہت زیادہ ضروری ہے، ایک موضوع ہے، اسے آپ کے دل و دماغ میں اتارنا ہے اور ہم سب نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ یہاں آنکھیں بند کر کے اپنی نیند پوری کریں، سامنے والے گفتگو کرنے والے کو بھی بیزار کریں کہ وہ کس سے مخاطب ہو، وہ کس سے بات کرے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، جمعے کے ادب کے خلاف ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اسی وقت میں اپنی بات آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو سکوں گا کہ جب آپ یہاں ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں گے۔ کتاب الہی اور ہم مسلمان، اس موضوع کو میں آپ کے سامنے چند قرآنی ناموں کو بنیاد بنا کر پیش کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن کے مختلف نام خود قرآن کے اندر آئے ہیں اور ان قرآن کے ناموں کی معنویت کو سامنے رکھ کر ہم قرآن کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر توجہ کے ساتھ بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو گفتگو یہاں سے ہوگی انشاءاللہ وہ قرآن سے متعلق ہوگی، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگی، اور پھر قرآن اور محمد علیہ السلام جو ذمہ داری ہمیں بتا رہے ہیں کتاب الہی کے حوالے سے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، قرآن کا جو سب سے معروف نام ہے قرآن کے اندر وہ خود قرآن ہے۔ قرأ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ قرآن فعلان کے وزن پر ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں اوامر الہیہ کو، نواہر الہیہ کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس میں وعدہ الہی کو، وعید الہی کو جمع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر ہم معرکۃ الآراء زندگی گزارنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ زندگی ایک معرکہ ہے۔ یہاں آراء کا اختلاف ملے گا، یہاں اذہان کا اختلاف ملے گا، یہاں افکار کا اختلاف ملے گا۔ تو اپنے آپ کو اختلاف سے کیسے بچایا جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا۔ قرآن ایک ایسی رہنمائی ہے جو ہمیں ذہنی انتشار سے بچائے۔ اگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 کا ہم مطالعہ کر سکیں تو رب العالمین، آیت نمبر 9 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ انسانوں کی درست رہنمائی کرتا ہے، یہ انسانوں کی ٹھیک رہنمائی کرتا ہے، یہ انسانوں کی مستقیم رہنمائی کرتا ہے۔ پھر جو لوگ اس قرآنی رہنمائی کو قبول کر لیں ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور جو قرآنی رہنمائی سے روگردانی کرے، قرآنی رہنمائی کو پیٹھ دکھا دے، انہیں جہنم کی وعید سنایا کرتا ہے۔ رمضان سے پہلے جو جمعہ آیا میں نے وہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ میں نے کہا تھا روزہ یہ ہماری اخلاقی تربیت کے لیے ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے، روزہ جب ہماری اخلاقی تربیت کے لیے ہے اور ہمارے خالق نے ہم سے روزے رکھوانے تھے، جس طرح پچھلی امتوں سے رکھوائے،
تو رب العالمین نے رمضان کا انتخاب کیوں کیا؟ تو آیت سورہ بقرہ کی 185 رب العالمین نے کہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ہم نے روزے کی عبادت کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، جس میں ہدایت کے اسرار و رموز موجود ہیں۔ قرآن خود حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ دوستو یہ ہمارے 6.5 فٹ کے وجود میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ہے عقل، لیکن عقل سے بھی بڑی رہنمائی ہم انسانوں کے پاس موجود ہے، اور وہ ہے قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں۔ اگر وحی نہ ہو تو عقل ساری دوربینوں کے باوجود، ساری خوردبینوں کے باوجود اندھیروں کے اندر ہوگی۔ بھائی سائنٹسٹ اپنے آپ کو اگنوسٹک کہتے ہیں، نہ وہ خالق کا اقرار کرتے ہیں نہ وہ خالق کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں کہ خالق کو کسی نہ کسی نام سے وہ پکاریں۔ اب کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جناب یہ جو میننگ فل کائنات ہے، یہ جو با معنی کائنات ہے، اس کے پیچھے کوئی میتھمیٹیکل مائنڈ موجود ہے، کوئی ریاضیاتی ذہن ہے، تو ریاضیاتی ذہن کے نام سے اس نے خالق مان لیا۔ ایک دوسرا سائنٹسٹ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے انٹیلیجنٹ یونیورس ہے، یہ ذہین کائنات ہے۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کانشیس بینگ ہے، کوئی باشعور ہستی ہے اس کائنات کے پیچھے۔ تو وحی کے بغیر عقل خوردبینوں کے باوجود، دوربینوں کے باوجود اندھیرے کے اندر ہے۔ اتنی بڑی نعمت قرآن کی شکل میں ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اب ظاہر ہے یہ دنیا کی زندگی آدم و ابلیس کا معرکہ ہے، یعنی یہ دنیا آدم اور ابلیس کے درمیان جنگ کا میدان ہے۔ اب ابلیس شیطان اتنی آسانی سے آپ کو قرآن کے قریب جانے نہیں دے گا، قرآن پڑھنے نہیں دے گا، قرآن سمجھنے نہیں دے گا، قرآن پر عمل نہیں کرنے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں، مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو تو شیطان لعین سے، شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، ورنہ یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بھی کہی ہے دوستو، جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے، آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر، کہ بھئی شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو صاحب ایمان ہو، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ شیطان کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرنے لگے۔ تو دوستو قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن انقلاب کی آواز ہے، قرآن ترقی کا زینہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو قرآن کا موضوع ہے کیا؟ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن گفتگو کس موضوع پر کر رہا ہے، کس عنوان پر کر رہا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے اس موجودہ زندگی میں انسان کی صلاح کو یقینی بنایا جائے، انسان کی اصلاح کو یقینی بنایا جائے۔ قرآن کا موضوع ہے اخروی زندگی میں انسان کی فلاح کو یقینی بنایا جائے، یعنی دنیا میں قرآن ہماری اصلاح کو یقینی بنا رہا ہے اور اخروی زندگی میں ہماری فلاح کو یقینی بنا رہا ہے۔ اور ایک اور بات دوستو سمجھتے چلیں، قرآن رہنمائی کے اعتبار سے، قرآن نصیحت اور خیر خواہی حاصل کرنے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ قمر میں پے در پہ کہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو سوجھ بوجھ کا ڈیرا اس پر ڈال دے؟ تو قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، خیرخواہی حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے، لیکن رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خوف خدا، وہ ہے خشیت الہی۔ ایک حدیث کا مطالعہ کریں دوست، آپ بخاری کی روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور بہت معروف روایت ہے، زبان زد عام ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں، دیکھیں پوری امت سے رسول مخاطب ہیں، اور اس وقت آپ کی امت 200 کروڑ انسانوں پر مشتمل ہے۔ رسول 200 کروڑ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ لیکن میں اپنے دوستوں کی، سننے والوں کی توجہ دلاؤں گا، اپنے نبی کی فکر کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے نبی کے شعور نبوت کے ساتھ کھڑے ہوں، تو رسول صرف یہاں لفظی قرآن سیکھنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ نبی یہاں فکری قرآن سیکھنے کی بھی بات کر رہا ہے، نبی یہاں عملی قرآن سیکھنے کی بھی بات کر رہا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں، سکھائیں، لفظی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، اور عملی طور پر بھی۔ اب ہم کس عنوان کو لے کے چل رہے ہیں؟ کتاب الہی اور ہم مسلمان۔ قرآن کا دوستو ایک نام ہے الذکر۔ ذکر نسیہ کی ضد ہے۔ نسیہ کہتے ہیں کسی چیز کے بھول جانے کو، اور ذکرہ کہتے ہیں کسی چیز کے یاد رکھنے کو، کسی چیز کے محفوظ کرنے کو۔ قرآن کا ایک نام الذکر اس لیے ہے کہ قرآن ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے۔ قرآن ہمیں اپنی اصل فطرت کے قریب کر رہا ہے۔ قرآن ہماری عقل کو جگا رہا ہے، قرآن ہماری فطری اور پیدائشی عقل کو بیدار کر رہا ہے، اس لیے قرآن کا ایک نام الذکر ہے۔ اب قرآن میں قرآن کو الذکر بہت سارے مقامات پر کہا گیا، میں صرف ایک آیت کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ صاد مکی صورت، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورت، اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ شروع سے اللہ رب العالمین قرآن سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ قریش مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض کیا ہے؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کہ اللہ رب العالمین کو ذکر نازل کرنے کے لیے ہمارے درمیان سے صرف محمد بن عبداللہ ملے تھے؟ ہمارے درمیان عقل مند لوگ موجود تھے، جہاں دیدہ لوگ موجود تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ رب العالمین نے سب کو چھوڑ کر اس ذکر کے نزول کے لیے محمد الرسول اللہ یا محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا۔ تو یہاں پر قرآن کو الذکر کہا گیا ہے۔ دوستو قرآن الذکر اس لیے ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم انسان ہیں۔ قرآن الذکر اس لیے ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم اولاد آدم ہیں۔ قرآن الذکر اس لیے ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ قرآن الذکر اس لیے ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم زمین کے خلیفہ ہیں، ہم زمین کے منتظم ہیں۔ قرآن الذکر اس لیے ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم مسجود ملائکہ ہیں، عام مخلوق نہیں ہیں۔ دوستو قرآن کی وہ قدر شاید ہم نہیں کر سکے جو قدر ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھی۔ دیکھیں نا، دماغ حاضر رکھ کے بیٹھے، بعض دوست پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ دماغ حاضر رکھ کے بیٹھے آپ۔ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا، قرآن کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا، نازل بھی کیا، محفوظ بھی کیا۔ نازل کر کے محفوظ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں تک پہنچا دیا۔ قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا،
لیکن 1450 سال کے بعد بھی قرآن تحریری حوالے سے بھی متواتر شکل میں ہمارے پاس آیا ہے، قرآن تقریری حوالے سے بھی متواتر شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب قرآن کا تحریری اور تقریری تواتر آپ دیکھیں، بھئی قرآن کا مبدا کون ہے، قرآن کا سرچشمہ کون ہے؟ قرآن اللہ رب العالمین کی ذات سے جاری ہوا، اللہ رب العالمین سے رسول امین جبریل امین کے ہاتھ میں آیا، جبریل امین سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ثبت ہوا، نبی علیہ السلام نے کاتبین وحی کو قرآن لکھوایا، نبی علیہ السلام نے مصلی پر قرآن کی تلاوت کی، منبر پر قرآن صحابہ کو سنایا، اور پھر قرآن مکہ کے اندر دار ارقم میں، مدینہ کے اندر مدرسہ صفہ میں ہمیشہ تحریری بھی متواتر شکل میں رہا ہے، تقریری بھی متواتر شکل میں رہا ہے، چونکہ ہر دور میں ہر زمانے میں قرآن کے لکھنے والے سینکڑوں اور ہزاروں تھے، ہر دور میں ہر زمانے میں قرآن کے یاد رکھنے والے ہزاروں اور لاکھوں میں تھے، یہاں تک کہ قرآن کا یہ تحریری اور تقریری تواتر پریس کے دور میں داخل ہو گیا، پھر پریس سے آگے سفر چلا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آیا، اور سافٹ ویئر کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا۔ آج ڈیجیٹل اسکرینوں پر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور اگر قرآن کے تحریری اور تقریری تواتر کو آپ نے دیکھنا ہے، ابھی حرم کے اندر سدیس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے قرآن کا نسخہ نکالیں اور پھر چیک کریں، جو کچھ سدیس پڑھ رہا ہے وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن کا جو تحریری اور تقریری تواتر چلا تھا، آج تک وہ تحریری اور تقریری تواتر موجود ہے۔ اس مصلی پر قرآن پڑھا جائے وہی ہے جو افریقہ کی کسی مسجد کے اندر قرآن پڑھا جائے گا۔ جو قرآن کتابت کی شکل میں آپ کے پاس ہے، یورپ کے ہر ملک کے اندر قرآن کتابت کی شکل میں اسی طرح موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام تھا دوستو، شاید ہم مسلمان اس کی قدر نہیں کر سکے، شاید ہم اس کی قدر پہچان نہیں سکے، یہی وجہ ہے عزی عقل سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے، لیکن دنیا کی قوموں کے اندر ہمارا کوئی نام نہیں ہے، دنیا کی قوموں کے اندر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، دنیا کی قوموں کے اندر ہماری پہچان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب العالمین کا ایک قانون ہے، رب العالمین کی ایک سنت ہے، رب العالمین کا ایک دستور ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو رحمان کے ذکر کو پیٹ دکھا جائے گا، رب العالمین شیطان اس پر مسلط کر دے گا، شیطان اس کا دوست ہوگا، شیطان اس کا یار ہوگا۔ اگر سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 کا آپ مطالعہ کریں، رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر کو آنکھیں دکھا دے گا، رب العالمین شیطان اس پر مسلط کر دے گا، اور پھر شیطان ہی اس کا ساتھی ہوگا، شیطان ہی اس کا یار ہوگا۔ تو دوستو سمجھنے والی بات یہ ہے، کتاب الہی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیوں کر ہونا چاہیے۔ اب وہ مسلم کی روایت کس دوست کو یاد نہیں ہوگی جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جملے کے اندر بات کو سمیٹ کر پیش کیا تھا، آپ نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن معیار ہے تمہاری ترقی کا، تمہاری تنزلی کا، یہ قرآن معیار ہے تمہارے عروج کا، تمہارے زوال کا، یہ قرآن معیار ہوگا تمہارے ترقی یافتہ ہونے کا، تمہارے ترقی پذیر ہونے کا۔ اگر ہم پاکستان کے اندر بد اخلاقی کو عام دیکھ رہے ہیں تو قرآن سے دوری کی وجہ سے، اگر بے ایمانی عام ہے تو قرآن کی دوری کی وجہ سے، بے انصافی عام ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے، ظلم و جور عام ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے۔ تو دوستو
قرآن پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو ہمیں بنانا ہے، قرآن سمجھنے والا بھی ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ دوستو، قرآن کا ایک نام ہے التنزیل۔ اگر دوست دماغ حاضر رکھیں تو قرآن کے اس نام کے اندر بڑی معنویت ہے کہ قرآن کا ایک نام التنزیل ہے۔ دیکھیں، انزال اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے۔ قرآن کا ایک نام تنزیل ہے، کیوں؟ یہ اشارہ ہے اس بات کا، قرآن خود ساختہ کتاب نہیں ہے، قرآن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی پیداوار نہیں ہے۔ جس طرح قریش مکہ کہا کرتے تھے، دیکھیں مادی دنیا کے اندر کسی چیز کی حقیقت کی پردہ کشائی ہم خود کرتے ہیں، نقاب کشائی ہم خود کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ڈسکوری، لیکن وحی کی حقیقت ہم اس کو بے نقاب نہیں کرتے، بلکہ وحی اپنی حقیقت کو نیچے اتر کر خود بے نقاب کرتی ہے، ریویل کرتی ہے، منکشف کرتی ہے۔ کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے، کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے، وہ زمین سے اٹھے گا، بلند ہوگا، اوپر جائے گا اور وحی کی حقیقت سے پردہ کشائی کرے گا، نقاب کشائی کرے گا، نہیں۔ وہی ہمیشہ اللہ رب العالمین کا کلام ہمیشہ اوپر سے نیچے آئے گا اور خود اپنے آپ کو بے نقاب کرے گا۔ اس لیے قرآن کا ایک نام التنزیل ہے۔ یہ محمد الرسول کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا گھڑا ہوا قرآن نہیں ہے۔ اور دوستو، قرآن کا اگر ایک نام التنزیل ہے تو اس میں ایک اور مفہوم پوشیدہ ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، یعنی ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے جب قرآن اتارنے کا ارادہ کیا تو بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ اہتمام کیا تھا؟ رب العالمین نے آسمان میں پہرے بٹھا دیے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا انتخاب ہوا، قرآن ان پر نازل ہوگا، قرآن کی تنزیل ان پر ہوگی، تو نبی علیہ السلام کے گردا گرد فرشتوں کی فوج کا پہرا لگا دیا تھا۔ یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ جن کا مطالعہ کیجئے گا آپ۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، اس لیے قرآن کا نام تنزیل ہے۔ اب یہ قرآن جو نازل ہوا نا دوست، کس ہستی کی طرف سے نازل ہوا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب اگر خالق سے ہمیں عقیدت ہے، اگر خالق سے ہمیں محبت ہے، خالق سے ہمیں پیار ہے، اپنے خالق سے ہمیں الفت ہے، اگر ہم اپنے خالق کے قریب ہیں، اگر ہم اپنے خالق کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو سنیں آپ کس ہستی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا۔ سورہ مومن، سورہ غافر، اس کی ابتدائی آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ کون اللہ؟ العزیز، وہ ہستی جو زور آور ہے، جو طاقتور ہے، جو با اقتدار ہے، جو سارے اختیارات اپنے اندر رکھتی ہے، اس ہستی کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے۔ العلیم، اس ہستی کی طرف سے قرآن نازل ہوا جو سرچشمہ علم ہے۔ وہ سارے علوم جن پر آج انسان فخر کر رہا ہے وہ رب العالمین سے جاری ہوئے ہیں، وہ سب رب العالمین کی عطا ہیں، وہ سب رب العالمین کی بخشش ہیں۔ غافر الذنب، اس ہستی کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، جو دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور انسانوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اے انسانوں، اے میرے بندو، اگر انسانی بنیادوں پر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی لغزش ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو تمہارا خالق، تمہارا مالک معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وقابل التوب، اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو توبہ قبول کرنے والی ہے، جو تمہارے اعتراف گناہ کی قدر کرتی ہے، جو تمہارے آنسوؤں کی قدر کرتی ہے، اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ شدید العقاب، جو سخت پکڑ لینے والا ہے، یعنی وہ لوگ
جو قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ لوگ جو قرآن کی طرف رغبت نہیں رکھتے، وہ لوگ جو قرآن کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، جو ہمیشہ قرآن کو پیٹھ دکھاتے ہیں، جو ہمیشہ قرآن کا باغی بنے رہتے ہیں، ان کی پکڑ اللہ سخت کر لینے والا ہے۔ ذی طول، اس ہستی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے جو بڑی فیاض ہے، جو بڑی غنی ہے، جو بے بہا دینے والی ہے، جو اپنے خزانے لٹانے والی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق پڑھنے کا ہو، سمجھنے کا ہو، عمل کرنے کا ہو، تو یہ قرآن شفا ہے۔ سارے اخلاقی امراض ختم کر دے یہ قرآن، ساری روحانی کدورتیں ختم کر دے یہ قرآن۔ وہ نفاق جس نفاق نے پاکستانی معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، میری زبان پر کچھ ہے اور میرا عمل کچھ ہے، منہ پہ کچھ ہوں، پیٹھ پیچھے کچھ ہوں، خدا کے گھر میں کچھ ہوں، خدا کے گھر سے باہر کچھ ہوں۔ یہ نفاق جس نے پاکستانی معاشرے کو ختم کر دیا ہے، اگر یہ نفاق ختم ہو سکتا ہے، قرآن سے ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن دلوں کی شفا ہے دوستو۔ اگر ہم قرآن کے پڑھنے والے ہوں، قرآن کے سمجھنے والے ہوں، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، تو قرآن ہمارے لیے نور ہے دوست۔ پھر قرآن ایسی روشنی دے گا، ہمیں اپنا مستقبل تابناک دکھائی دے گا۔ ہم جہاں بھی ہوں گے، ہم جہاں دیدہ ہوں گے، دور رس اثرات رکھنے والے فیصلے کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کے قریب تو آئیں دوستو۔ پورا پاکستانی معاشرہ دوستو ناراض نہ ہو، ہم سب کا تجربہ ہے، ہم سب کا مشاہدہ ہے۔ ہر مادہ پرستی کا دور ہے، میٹیریلزم کا دور ہے، ہر بندہ 2 کو 4، 4 کو 8 بنانے میں لگا ہوا۔ ٹھیلے والا بھی یہی کام کرتا ہے، میکینک بھی یہی کام کرتا ہے، پنچر لگانے والا بھی یہی کام کرتا ہے، 18ویں اور 20ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی یہی کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اور اس تباہی کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن ہمارے دلوں کی آواز نہیں بن سکا، قرآن ہمارے ذہنوں کا سکون نہیں بن سکا، اور شاید بننے بھی نہیں دیا گیا۔ بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب قرآن تو استاد کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے بندے، کسی عربی جاننے والے نے اردو میں ترجمہ کیا، اردو میری مادری زبان ہے، تو قرآن کا ترجمہ میرا استاد بن گیا نا۔ قرآن کی تفسیر کسی عربی اور عربی علوم جاننے والے نے کی، اردو میری مادری زبان ہے، میں وہ تفسیر پڑھتا ہوں، رہنمائی حاصل کرتا ہوں، تو وہ تفسیر میری استاد بن گئی نا۔ اب مجھے براہ راست کسی استاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ نہ کرے مجھے اگر قرآن کے ترجمے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے کوئی سوال پیدا ہوگا، کوئی کنفیوژن جنم لے گی، تو الحمدللہ ہمارے قرآن نے ہمیں سکھایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو بات نہیں جانتے ہوں گے اہل علم سے پوچھ لیں گے۔ پورے معاشرے کو فریب دیا گیا، قرآن سے دور کیا گیا۔ میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے، خیر خواہی حاصل کرنے کے اعتبار سے، رہنمائی حاصل کرنے کے اعتبار سے، دنیا کی سب سے آسان کتاب اگر کوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ شرط ایک ہے، خدا خوفی، اللہ کا ڈر رکھ کر نصیحت حاصل کرے، اللہ کا خوف رکھ کے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ کی قسم آنکھیں بھیگیں گی، دل موم ہو جائے گا، دلوں کی سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ جو سب سے بڑا تعلق ہونا چاہیے وہ عمل کا ہے۔ قرآن عمل کی کتاب ہے بھائی، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایمان تھیوری، عمل صالح پریکٹیکل۔ پورے قرآن کے اندر ایمان اور عمل صالح کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کا پریکٹیکل دینا ہے، اپنے ایمان کی عملی شہادت دینی ہے، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، اپنی سیاست میں، اپنی معاشرت میں، اپنی سماجیات میں، اپنی معیشت میں، اپنی عدالتوں میں، اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے اجتماعی معاملات میں
آپ ایمان کا پریکٹیکل دیں نا، عمل صالح کریں. قرآن تو عمل صالح کی کتاب ہے. اب ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دوں دوست بات کو سمجھانے کے لیے. مسند احمد اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے. معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس شخص نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن پر عمل کیا، البس والداہ، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اب دوستوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، عمل کرنے والے نے عمل کیا، قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھنے والے نے قرآن سمجھا، والدین کی تاج پوشی کیوں ہو رہی ہے؟ تو دوستو والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو معاشرے کا امن پسند انسان بناتے ہیں. والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو قانون پسند بنایا کرتے ہیں. تو والدین کا اپنی اولاد کی تربیت میں عظیم کردار ہوتا ہے. وہ حدیث کس کے ذہن میں نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے، 3 اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ان میں سے ایک عمل کون سا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو والدین کے گزر جانے کے بعد والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. تو یہ اولاد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. اولاد کو نیک کس نے بنایا؟ ماں باپ کی تربیت نے، ماں باپ کی نگہداشت نے، ماں باپ کی سوچ اور فکر نے بنایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنا جائے گا. کہاں؟ قیامت کے دن. اللہ اکبر. یہاں آپ لوگوں کے درمیان کسی بچے کے والد کو کھڑا کر کے اس کی تاج پوشی کر دی جائے، فخر سے اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. وہاں اربوں کھربوں انسان اور وہاں اربوں کھربوں انسانوں کے درمیان خدا تعالیٰ کس والدین کو بلائے اور والدین کے سروں پہ تاج رکھے. کیوں؟ کہ تمہاری اولاد نیکوکار تھی. کیا بڑی بات ہے دوستو. تو قرآن کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا، ہمارا سب سے اولین اور سب سے مقدم اور سب سے پہلا تعلق وہ عمل کا ہونا چاہیے. بات کو میں دوست آگے بڑھاؤں، دماغ آپ حاضر رکھیں. ہمارا موضوع کیا ہے؟ کتاب الہی اور ہم مسلمان. اور میں نے کہا اس موضوع کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن کے مختلف ناموں کو بنیاد بنا کر. دوستو قرآن کا ایک نام ہے الفرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب. عربی میں فارق اس بدلی کو کہتے ہیں جو دیگر چھائی ہوئی بدلیوں سے الگ ہو کر خوب برسے، اسے کہتے ہیں فارق. قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب، صحیح و غلط میں فرق کر دینے والی کتاب، راستی ناراستی میں فرق کر دینے والی کتاب، عدل اور ظلم میں فرق کر دینے والی کتاب. اب ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے کس شان کے ساتھ کہا. سورہ فرقان کی پہلی آیت، سورہ فرقان مکی سورت، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. مبارک ہے وہ ہستی، بافیض ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کر دی تاکہ وہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے وارنر بن جائے، پوری دنیا کو خبردار کر دے. تو اللہ رب العالمین نے فرقان نازل کی ہے. دوست فرقان کا معنی ہوتا ہے کسوٹی، فرقان کہتے ہیں کرائیٹیریے کو، فرقان کہتے ہیں معیار کو. اچھا فرقان سے ملتا جلتا ایک اور نام ہے قرآن کا، وہ ہے المیزان. دماغ اگر دوستوں کے حاضر ہوں تو سمجھا سکوں گا. اللہ رب العالمین نے یہ عظیم کائنات بنائی. کتنی عظیم ہے یہ کائنات؟ سائنسی اندازے کے مطابق 125 بلین اس کی کہکشائیں ہیں. ہر کہکشاں کے 200 بلین ستارے سیارے ہیں. اس عظیم الشان
کائنات میں بیلنس رکھنے کے لیے، توازن رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سائنسی میزان دی ہے، سائنسی میزان، جس کا ذکر سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب سے زائد ہے۔ 8 ارب انسانوں میں سے ہر انسان کا ذہن الگ، ہر انسان کی سوچ الگ، ہر انسان کی عادت الگ، ہر انسان کی فطرت الگ۔ اللہ رب العالمین نے 8 ارب سے زائد انسان جن کی سوچ ایک دوسرے سے الگ، جن کی عادت ایک دوسرے سے الگ، جن کی فطرت ایک دوسرے سے الگ، ان میں توازن قائم رکھنے کے لیے، ان میں بیلنس قائم رکھنے کے لیے قرآن کی میزان دی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں سورہ شورى کی آیت نمبر 17 کا، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا، دونوں مقامات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو میزان کہا ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا، رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسول بھیجے، رسولوں کو کتابیں دیں، وہ کتابیں میزان تھیں۔ کیوں ہم نے کتاب کو میزان بنا کر نازل کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو، لوگ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کریں، لوگ اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ میں تمام مسلمانوں سے خاص طور پر مخاطب، دماغ آپ حاضر رکھیں دوستو، کیا ہم نہیں چاہتے فرقہ واریت کی آگ کسی حد تک سرد ہو جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہم اپنے آپ کو روشن خیال بنا لیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے اپنی ذہنی تنگی کو ختم کریں، اپنی قلبی تنگی کو ختم کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے معاشرے کے اخلاقی فساد کو ختم کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے نفرتوں کے کانٹے چن لیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے عدل ہو؟ ہم نہیں چاہتے ایمانداری ہو؟ ہم نہیں چاہتے انصاف ہو؟ جب یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، تو دوستو قرآن کے قریب ہونا پڑے گا۔ بس فکر ہو تو قرآنی، شعور ہو تو قرآنی، عمل ہو تو قرآنی، سوچ ہو تو قرآنی۔ جب تک قرآنی فکر نہیں ہوگی، قرآنی شعور نہیں ہوگا، قرآنی ذہن نہیں ہوگا، قرآنی عمل نہیں ہوگا، اللہ کی قسم تبدیلی نہیں آئے گی۔ معاشرہ اسی طرح نظر آئے گا جس طرح نظر آ رہا۔ دعائیں کر رہے ہیں ہم، لیکن دعاؤں کے اندر اثر تب پیدا ہوگا جب میں اپنے آپ کو بدلوں۔ دیکھیں معاشرہ ہم نہیں بدل سکتے، پورا کراچی ہم نہیں بدل سکتے، پورا پاکستان ہم نہیں بدل سکتے، لیکن کم سے کم ہم اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے گھرانوں کو تو بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کی کوشش کریں دوست۔ ایک کام کی بات آپ کو کہوں، پورا سال آپ کے پاس ہے، پورا سال، یہ میری ایک رائے ہے طالب علم ہونے کے ناطے نا، پورے سال میں آپ 2 سورتوں کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، لیکن مدبرانہ مطالعہ کریں۔ مدبرانہ مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو عارضی زندگی سمجھتے ہوئے آخرت کی منصوبہ بندی کریں۔ پورے سال آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے بندو، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں رسول نے کہا جو لوگ ان 2 صورتوں کو پڑھتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دونوں صورتیں سفارش کریں گی، یہ دونوں صورتیں صاحبہ بن کر آئیں گی۔ لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا، حدیث سمجھنے کے لیے ضروری ہے رسول کی فکر کے ساتھ کھڑے ہو، رسول کے شعور نبوت کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لفظاً آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھ لی، بلکہ فکری طور پر آپ کو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھنا پڑے گی۔ عملاً آپ کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ تو جو لوگ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی ہوں گے، کل قیامت کے دن ہم پر صاحباں بنیں گے۔ تو پورا سال آپ کے پاس ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو سناؤں میں، دماغ حاضر رکھیں۔ ظاہر ہے پورے سال آپ نے مطالعہ کرنا ہے، وقت آپ کو نکالنا پڑے گا،
کبھی 15 منٹ کا وقت نکالیں گے, کبھی آدھے گھنٹے کا وقت نکالیں گے. جب بھی آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مطالعہ کرنے کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نکالیں نا, تو اس حدیث کو سامنے رکھیے گا. حدیث قدسی ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سنن ترمذی, سنن دارمی اور بہیقی کی یہ روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی, جس شخص کو قرآن کے مطالعے نے مصروف رکھا, نہ وہ میرا ذکر و اذکار کر سکا, نہ مجھ سے دعائیں کر سکا. آپ جب سورہ بقرہ کا, سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں گے, ممکن ہے نوافل آپ نہ پڑھ سکیں, ممکن ہے ذکر و اذکار سے اتنا گہرا تعلق نہ ہو, لیکن ہمارے رسول فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جو قرآن کے مطالعے میں اتنا مصروف ہوا, اس نے اللہ کا ذکر و اذکار زیادہ نہیں کیا, اس نے اللہ سے دعائیں مناجات زیادہ نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو, قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے والے کو ان لوگوں سے زیادہ دے گا جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں, جو دعا مناجات زیادہ کرتے ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھیے. آخری بات, بس آخری بات, مجھے برداشت کر لیں 2-4 منٹ. آج 13واں روزہ ہے نا, تو دوستو حوصلہ نہیں ہارے ہیں, ہمت نہیں ہارے ہیں. انشاءاللہ 29 روزے ہیں, لمبا سفر ہے ہمارا, لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمتیں تھوڑی سی جواب دینے لگی ہیں. فجر کی نماز میں بھی صورت حال نظر آ رہی ہے, عشاء کی نماز میں, تراویح کی نماز میں نظر آ رہا ہے کچھ جوش کم ہوا ہے, کچھ جنون کم ہوا ہے, کچھ جذبہ سرد پڑ گیا ہے. نہیں دوست, اس جنون کو باقی رکھے. یہ مہینہ بار بار نہیں آتا, زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا نہیں ملے گا. اللہ کی قسم, رمضان شروع ہوتا ہے آپ کی روٹین بدل جاتی ہے, اٹھنے کی, جاگنے کی, سونے کی, تھکاوٹ آپ پر طاری ہو جاتی ہے, جسم آپ کا ٹوٹنے لگتا ہے, نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگتی ہیں. یہ ساری چیزیں عبادت کا اثر ہے, اور عبادت کا اثر ہمارے رب کو محبوب ہے. کیا رسول نے کہا تھا, وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہمارے منہ سے جو بو اٹھتی ہے, یہ بو اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے. یعنی عبادت کا اثر اللہ کو بڑا محبوب ہے. آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے گا, رب العالمین کو محبوب ہے. آپ کے جسم سے خون کا قطرہ نکلے گا, اللہ کو محبوب ہے. عبادت کے وجہ سے اگر آپ کی آنکھیں بوجھل ہوں گی, اللہ کو محبوب ہے. آپ کا جسم ٹوٹے گا, اللہ کو محبوب ہے. آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی, اللہ کو محبوب ہے. یہی تو مہینہ ہے دوست, بار بار یہ مہینہ تھوڑی ملے گا. بس آخری بات میری سننے, قرآن کا ایک نام ہے الکتاب. الکتب کہتے ہیں کھال کے دونوں سروں کو ملا کر جوڑ دینا. قرآن کو الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں آیتوں کو اور سورتوں کو جمع کر دیا گیا ہے. اب جو کتاب ہمارے پاس ہے نا دوستو, جو قرآن ہمارے پاس ہے, جو ذکر ہمارے پاس ہے, جو فرقان ہمارے پاس ہے, جو میزان ہمارے پاس ہے, اس کی شان کیا ہے یہ سنیں آپ. اللہ کہہ رہا ہے رسول سے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے, برحق نازل کی ہے, یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور جو کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں اس نے ساری وحی کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے. وحی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ آدم سے. اللہ کے رسول سے پہلے آخری پیغمبر کون ہے؟ عیسیٰ. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پوری تاریخ انسانیت میں, پوری تاریخ نبوت میں جتنی وحی انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئی, وہ مہیمنن علیہ, وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور کیا چاہیے دوست آپ کو؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اللہ کی قسم, شرک آپ کے معاشرے سے ختم ہو جائے, قرآن کو بنیاد بنائیں. بدعت آپ کے معاشرے سے ختم ہو جائے, قرآن کو بنیاد بنائیں. شفاعت کا من گھڑت عقیدہ ختم ہو جائے, قرآن کو بنیاد بنائیں. یہ جو مقدس ہستیوں کے نام پر غلو کیا جاتا ہے یہ ختم ہو جائے, قرآن کو بنیاد بنائیں. سازش کے تحت, ایجنڈے کے تحت آپ دوستوں کو, مسلمانوں کو قرآن کے قریب آنے نہیں دیا جا رہا. قرآن انسانیت کی کتاب ہے.
قرآن انسانیت کی پکار ہے. اگر ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، اعلیٰ تر اقدار رکھنے والے انسان اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، تو قرآن سے جڑ جائیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں. ایک حدیث پیش کرنے کی اگر آپ اجازت دیں، بڑی معروف حدیث ہے مسلم کی، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ ہمیں دیا ہے، اپنی 23 سالہ محنت ہمیں دی ہے، اپنی 23 سالہ قربانی ہمیں دی ہے، اپنے 23 سال کا ایثار ہمیں دیا ہے قرآن کی شکل میں. اب دیکھیں، دو بھاری چیزیں اللہ کے رسول نے دی نا. ایک بھاری چیز کیا ہے؟ اہل بیت. اب ظاہر ہے دین کی آخری سند کون ہے؟ محمد رسول اللہ. دین کی آخری حجت کون ہے؟ محمد رسول اللہ. یعنی اللہ کے رسول اپنے بعد کسی کو دین کی حجت کے حوالے سے تو ثقیل نہیں کہہ سکتے کہ جناب اہل بیت جو ہے وہ دین کی حجت کے اعتبار سے یا دین کی سند کے اعتبار سے یہ ثقیل ہے. نہیں، چاہے آپ کی ازواج مطہرات ہوں یا دیگر اہل بیت ہوں، اللہ کے رسول نے اگر انہیں ثقیل کہا ہے تو اس اعتبار سے کہ خدا را نہ ان کا مقام بڑھانا نہ ان کا مقام گھٹانا، اس اعتبار سے اہل بیت کو اللہ کے رسول نے ثقیل کہا. دین کی آخری حجت کون ہے؟ رسول. دین کی آخری سند کون ہے؟ رسول. رسول نے جو دو ثقیل چیزیں چھوڑی ہیں، سب سے پہلی اور بھاری ثقیل چیز کیا تھی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. جائیں مسلم کی روایت، زید بن ارقم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم پہ کھڑے ہیں، آپ نے خطبہ دیا ہے. دو بھاری چیزیں چھوڑی ہیں. سب سے بھاری چیز آپ کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ، آپ کی 23 سالہ زندگی کی محنت، آپ کی 23 سالہ زندگی کی قربانی، وہ ہے کتاب اللہ. اگر ہم مسلمان اس کی قدر نہیں کریں گے، اللہ ہی رحم فرمائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روشنی رکھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارا تابناک مستقبل رکھا ہے. کاش اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو توفیق دے، ہم پڑھنے کے اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں، سمجھنے کے اعتبار سے بھی قرآن سے وابستہ ہوں، اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی قرآن سے وابستہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.